یہ بلا تاخیر استقبال کریں، کوئی ہاتھ بھی اپنی جگہ جس میں تو رہے، لیکن امام عالی مقام کے نام پہ ذرا بلند ہو جائے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بھائی صاحب آپ کو میرے جانے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوان، نہیں آپ سے نہیں، آپ سے کون کہے گا بھائی، پردھان جی سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، شہدائے کربلا کانفرنس، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، فیضان غوث و خواجہ، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، باشندگان نصیب بہار، زندہ باد، جہاں غلام علی جشن کام بولتے ہیں، وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں، اور جہاں پہ سر کے بھی کٹنے کا خطرہ رہتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں۔ بے شک مائک سبحان پر اللہ، آپ ہوئے علم و بدب شہزادہ غوث اعظم خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ سید شہزاد احمد صاحب قبلہ مشاہدی گونڈوی مدد اللہ نورانی کرسی خطابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لا سیما علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی والحسین والحسن المصطفیٰ وابنہ الغوث الورا وعلى الامام احمد رضا الى یوم الجزاء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، غلخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان حضرات محترم، دنیا کے غم اگر ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور غم امام زین العابدین اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو غم امام زین العابدین بھاری ہو جائے گا۔ جو کلیجہ، جو دل لے کر میدان کربلا سے امام زین العابدین تشریف لائے، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا تھا حضور بات کیا ہے؟ کربلا سے واپسی کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے۔ امام نے کہا جو منظر میں کربلا میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر وہ منظر تم دیکھ لوگے تو قیامت تک مسکرانا بھول جاؤ گے۔ بے شک، بے شک حضرات، ابھی میں موبائل میں دیکھ رہا تھا، بہت پہلے میں نے یہ شعر دیکھا تھا، عربی میں آپ نے کچھ شعر لکھے تھے، اور لگتا یہ ہے کہ میدان کربلا کی واپسی کے بعد ہی آپ نے لکھے ہیں۔ عربی میں شعر ہے، مفہوم انشاءاللہ بیان کروں گا، تھوڑا بہت سمجھ میں شعر کا مفہوم انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ آپ کہتے ہیں ان نلتا یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم، ان نلتا یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضتم فیہا النبی المحترم، من وجہو شمس الضحا، من خدہو بدر الدجا، من ذاتہو نور الہدا، من کفہو بحر الہمم۔ آگے آپ فرماتے ہیں اکبادنا مجروحتن
من سیف ہجر المصطفیٰ طوبى لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ اکبادنا کبد، کبد کے معنی ہوتا ہے جگر، اسی کا جمع ہے اکبادنا، اکباد، اکبادنا یعنی ہمارے دل، ہمارے جگر۔ قلب معنی ہوتا ہے دل اور کبد معنی ہوتا ہے جگر۔ آپ کہتے ہیں اکبادنا یعنی ہمارے جگر مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، مجروح ہیں، زخمی ہیں فراق مصطفیٰ کی تلوار سے، نبی کے جدائی کی تلوار سے۔ اب آپ فرماتے ہیں طوبیٰ لأہل بلدۃ، خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی ہے، فیہا النبی المحتشم، جس میں نبی محتشم تشریف فرما ہے۔ آپ جب مدینہ سے نکلے ہوں گے نا تو اس وقت فراق نبی میں، نبی کے شہر کے جدائی میں آپ نے کہا ہوگا اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ۔ اب وہاں نبی کونین کے شہر سے جب ہماری جدائی ہوتی ہے تو یقیناً ایک مدینہ دیکھنے والے کے دل کا حال جب اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ جب مدینہ سے رخصتی ہوتی ہے تو دل یہ کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ بس وہ چاہتا ہے مدینہ آنا جانا لگا رہے۔ ہم نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا مدینہ جاؤں نہ آؤں، مدینہ مسکن ہو، اسی میں موت کا آنا بڑا سہانا لگے، اسی میں موت کا آنا بڑا سہانا لگے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبی، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبی، اکرم لنا یوم الحزی فضلا وجودا والکرمی۔ آگے آپ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی ظالمی فی الموکب والمزدہم۔ حضرات یہ شعر ہیں جو میں نے تبریکاً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے سماعت کے دہلیز تک ہم نے پہنچائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کی سماعت کو اور تیز فرمائے۔ حضرات محترم ابھی کوئی خاص وقت نہیں ہوا ہے حسینیوں کے لیے، اس لیے کہ ابھی ایک سے کچھ زیادہ ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ آکے بیٹھے ہوں، وہ آپ تازگی محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے آپ میں یہ برکت ہے محفل حسین کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں چونکہ ایک تفصیلی تعارف پیکر خلوص و محبت والا درجت عالی مرتبت منبع خیر و برکت علامہ سید قیصر خالد فردوسی صاحب فرما چکے ہیں۔ مزید زیادہ نہ کر کے اتنا ضرور کہوں گا کہ جو چہرے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک موقر علماء کرام وہ معتمد وہ محتشم محترم ذاتیں حفاظ و قرہ کی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جن پہ فضل ہے امام حسین کا، فضل ہے غوث اعظم کا، فضل ہے خواجہ اجمیری کا، فضل ہے شیر بہار کا، وہ میرے بائیں طرف فضل حق اسلمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے فضل، خواجہ غریب نواز کے فضل، خواجہ سرکار مخدوم سمنا کے فضل اور ان کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور جو اسلام و سنت کی خدمتیں یہ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آقا حسین کے صدقے میں قبول فرمائے اور ان کے بازووں میں اللہ حسینی جذبہ عطا فرمائے۔ حضرات اس کے بعد ایک مختصر مگر جامع خطاب خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شکیل احمد جائسی صاحب سے آپ نے سماعت کی۔ اللہ ان کی گفتگو کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے بغل میں سید صاحب کے پیچھے جشت ایک دم آپ کے علاقے کے موقر جات خطیب اہل سنت نازش علم و فن علامہ قاری شان محمد صاحب تشریف فرما ہیں، جن کی شان جلالت، شان قیادت
شان فصاحت اور شان عنایت سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے قاری ریاض صاحب کی مترنم آواز اور ان کی نغمہ سنجی سے محجوز ہوئے، یہ خوب پڑھے، آپ نے خوب سنا بھی، اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ یہ نعت نبی پڑھتے رہیں، نعت نبی سناتے رہیں، ایسے زندگی گزر جائے۔ اس لیے زندگی گزر رہی ہے، ہمارے زندگی کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئی اپنے کام کے لیے، کوئی اپنے دکان کے لیے، کوئی اپنے مکان کے لیے پریشان ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، جو نعت پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے، کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، پہنچ جاتے ہیں۔ موقع ملتے ہی ابھی آپ نے دیکھا وارثی صاحب پریشان تھے پڑھنے کے لیے۔ کیوں پریشان تھے؟ اس لیے پریشان تھے کہ نبی کی مدد سرائی ہو رہی ہے، جہاں سب کے رجسٹر میں نام لکھے جا رہے ہیں، وہی چند بند کے لیے میرے بھی نام لکھ دیے جائیں۔ اس لیے سید صاحب کے پیچھے لگے اور کہا بس موقع دے دیجئے۔ اور سیدوں کا حال تو یہی ہوتا ہے، ٹائم نہ ہو تب بھی ٹائم نکال دیتے ہیں۔ سیدوں کا حال ایسے ہوتا ہے، خود نہیں کھاتے ہیں لیکن کھلا دیتے ہیں۔ سیدوں کا حال کل بھی یہی تھا، سیدوں کا حال آج بھی یہی ہے، خود وہ گالیاں سنتے ہیں لیکن دعائیں دیتے ہیں، خود پریشان رہتے ہیں لیکن کوئی پریشان آ جاتا ہے تو اس کی پریشانی سن نہیں پاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس لیے کل بھی اس گھرانے کی شان تھی، اب آج بھی اس گھرانے کی شان ہے کہ یہ کہیں بھی رہتے ہیں تو اپنے گھرانے کی بات نہیں بھولتے ہیں، اپنے گھرانے کی شان نہیں بھولتے ہیں۔ وقت کم ہے، ٹائم کم ہے، لیکن جا کر کہا ہے، فوراً رحم آ گیا، کہا ٹھیک ہے جہاں سب پڑھے ہیں، ٹائم کم ہے لیکن تمہیں بھی موقع دیا جائے گا۔ نعت رسول آ کے پڑھے اور اس کے بعد آپ نے سنا اور وہ پڑھ کر واپس ہوئے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا یا اللہ ٹائم نہیں ہے، شروع سے کہا جا رہا ہے وقت نہیں ہے، شاید کوئی ہے زیادہ کلام پڑھ رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، خطیب ہے زیادہ ٹائم لے رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وارثی صاحب آ گئے ہیں اور وارثی صاحب پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں، یہ ٹائم کہاں سے نکل آیا؟ میں نے کہا جس سے کہا جا رہا ہے وہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، اس کے گھرانے کی کل شان یہی تھی، خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، ذکر حسین، ذکر خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو یہ بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا، اور بے شک جب اس گھرانے کی شان آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے نا، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جن کے لیے یہ شان یقیناً خالص انہی کے لیے ہے۔ سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، کائنات کے عورتوں کے عظمتیں فاطمہ کے قدموں پہ نثار ہو جائیں۔ مسلمانوں، اگر ان کے آنچل کا صدقہ نا میری ماں بہنوں کو مل گیا تو یہاں بھی کامیاب رہیں گی اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گی۔ مخدومہ فاطمہ خاتون جنت، ماشاءاللہ جو واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہی روک کر پہلے سن لیجئے۔ فاطمہ زہرا کی ذات ہے کیسی؟ کہتے ہیں میرے آقا نبی کونین کہ یہ فاطمہ میری بیٹی یہ انسانوں میں حور کی طرح ہے، یہ حور ہے انسانوں میں۔ اے مسلمانوں، فاطمہ زہرا کی تطہیریت اور پاکی قرآن عظیم اہل بیت کی پاکی قرآن عظیم اس کی شان اور ان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو فاطمہ زہرا کی پاکی بے مثال تھی، ان کی پاکی کا عالم میں تھا کہ جو عورتوں کے خاص ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں وہ ناپاکی کے ایام سے وہ پاک تھی، وہ ناپاکی کے ایام انہیں نہیں آتے تھے۔ لیکن اے مسلمانوں، جو اللہ کریم نے جو ایک تولد اور جو ایک پیدائش کا سلسلہ قائم کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناپاکی کے ایام آئیں۔ اگر ناپاکی کے ایام نہیں آئیں گے تو تولد کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا، پیدائش کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا۔ بات کیا ہے؟ امام حسن پیدا ہو رہے ہیں اور سرکار فاطمہ زہرا کو ناپاکی کے ایام نہیں آ رہے ہیں، سرکار امام حسین کی پیدائش ہو رہی ہے اور سرکار فاطمہ زہرا کو وہ ناپاکی کے ایام نہیں آ رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ سرکار امام عالی مقام کی پیدائش ہو رہی ہے اور دوسرے وقت کی نماز فاطمہ زہرا
ادا کر رہی ہیں، جبکہ اس کے لیے ایک مدت درکار ہے، لیکن فاطمہ زہرا ادھر بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، ادھر وہ دوسرے وقت کی نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ شان فاطمہ خاتون جنت کی۔ اب ایسے موقع پر ہم بیان کر رہے ہیں تو فوراً سائنس اگر کوئی ہوگا، ڈاکٹر کوئی ہوگا، طبیب کوئی ہوگا، آکر میں دامن کو تھامے گا، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایک عورت ہو، اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو اور یہ فطرت نہ پائی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر آپ کا ذہن خرجان میں الجھے گا، لیکن جب آپ فرج شریف کی طرف جب رخ کرو گے اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومو گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کہیں گے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھرانہ الگ ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، ذکر حسین، خاندان حسین، فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ اب جب نور کی بات آ گئی تو اب یہاں بات ہٹائیے جو ایک فطرت ہے، اس لیے اب جب نور کی بات آئی ہے تو یہاں نور اور لیکن نور علی نور ہے فاطمہ زہرا، جن کے بابا نبی کائنات امام الانبیاء، جن کے شوہر مولا علی، جن کے شہزادے حسن و حسین بھی نورانی نبی کے نور کی جھلک ہے، مولا علی بھی نور کی جھلک، فاطمہ زہرا بھی نور کی جھلک۔ جب نور کی بات آئی ہے تو اب یہ فطرت چھوڑیے اور مچل کے کہیے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یہ مخدومہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار فاطمہ زہرا کے پاس ایک بار ایک خاتون دیہات سے آئی، نبی کونین کی بارگاہ میں حاضری دی۔ انہوں نے سوچا نبی کی بارگاہ میں چل رہی ہوں، نبی کی شہزادی کی بارگاہ میں چل رہی ہوں تو لے کر کچھ تحفہ تحائف لے کر چلوں، کچھ تحفہ تحائف لے کر آئی نبی کونین کی بارگاہ میں حاضری دی ہیں، اور اس کے بعد فاطمہ خاتون جنت شہزادی کونین کی بارگاہ میں آئی ہیں اور آ کے قدم بوسی کی ہے، اور لا کر جو بھی تحفہ تحائف لے کر آئی تھی وہ سرکار فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ لیکن جیسے ہی بیٹھی ہیں کیا دیکھا کہ چادر فاطمہ جگہ جگہ پھٹی ہوئی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئی، سوچنے لگی کاش میں پہلے چادر لے کر آتی، چونکہ وہ چادر لے کر آئی ہوئی تھی۔ سوچنے لگی کاش میں پہلے چادر لے کر آتی، اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہیں فاطمہ جو نبی کی شہزادی ہیں، فاطمہ زہرا کی چادر پھٹی ہوئی ہے۔ اپنے دل میں بات سوچ ہی رہی ہے میں نے آنے میں تاخیر کر دی، کاش کچھ دن پہلے میں آتی اور فاطمہ زہرا کو چادر پیش کرتی، ان کو ضرورت ہے، فاطمہ کی چادر پھٹی ہوئی ہے۔ اے مسلمانوں، خاتون کہتی ہیں جو میں تحفہ تحائف لے کر آئی ہوئی تھی، فاطمہ خاتون جنت جب بھی کوئی سائل دروازے پر آ رہا ایک ایک کر کے دیتی جا رہی ہیں، ایک ایک کر کے دیتی جا رہی ہیں۔ کچھ اشرفیہ بھی تھی، کہتی ہیں میں نے اشرفیوں کو دیکھا، فاطمہ زہرا اسے بھی اٹھائی ہے، اب آنے والے سائلوں کو دیتی جا رہی ہیں، دیتی جا رہی ہیں۔ فاطمہ زہرا اب ایک چادر بچی ہوئی ہے، کہا میں نے سوچا اب فاطمہ زہرا اسے اپنے پاس رکھیں گے، لیکن ایک خاتون آئی ہے، اب عرض کر رہی ہے اے مخدومہ، اے فاطمہ زہرا نبی کی شہزادی، میرے کپڑے بدن کے پھٹے ہوئے چادر، میری چادر پھٹی ہوئی ہے، میرے بدن کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو عطا کر دیجئے۔ کہتے ہیں فاطمہ زہرا نے وہ چادر اٹھائی ہے اور جناب اپنے خادمہ کو دیا ہے، لے جا کر تو آنے والی سائلہ مانگنے والی ہے، لے جا کر اسے دے دو۔ اب وہ خاتون کہتی ہے اے مخدومہ، اے فاطمہ زہرا، آپ کو اس چادر کی ضرورت تھی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی چادر پھٹی ہوئی ہے، لیکن آپ نے چادر نہیں لی، بلکہ جو چادر میں لے کر آئی تھی وہ چادر آپ نے عطا کر دی ہے، کم سے کم یہ چادر اپنے پاس آپ رکھ لیتی۔ اب ان کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی سخیہ ہے تو وہ نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا ہے، لیکن ہم جیسے حسینیوں نے، آپ جیسے حسینیوں نے جب یہ منظر دیکھا تھا تو مچل کے کہا تھا خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مسلمانوں، یہ مخدومہ کی زندگی ہے، یہ فاطمہ خاتون جنت آج ان ماں بہنوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے جن کے پاس لباس رہتا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے شوہر سے لباس کی فرمائش کرتی ہیں۔
مسلمانوں میرے آقا نبی کونین کی شہزادی نے وہ سادہ زندگی گزاری ہے کہ یقیناً اس سادگی پر ہزاروں حکومتیں قربان ہو جائیں، ہزاروں شاہانہ انداز قربان ہو جائیں، سرکار فاطمہ زہرا کے تعلق سے ہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا نبی کونین صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، عمران بن حسین کو بلاتے ہیں، اے عمران بن حسین میرے پاس آؤ، چلو فاطمہ کے گھر چلنا ہے۔ چونکہ میرے آقا نبی کونین کی عادت کریمہ تھی کہ فاطمہ زہرا کے گھر جایا کرتے تھے، جب بھی موقع ملتا فاطمہ کے گھر ضرور جایا کرتے تھے، اور فاطمہ زہرا بھی اپنے بابا نبیوں کے امام سے بڑی محبت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے آقا نبی کونین جب نماز پڑھ لے تھے اور ظالم کافروں نے جب آپ کے پیٹھ شریف پر اور لا کر کچھ مینگنیاں کچھ جانوروں کے کچھ فضولات لا کے رکھے تھے، تو میرے آقا نبی کونین علیہ السلام حالت رکوع میں تھے اور ظالموں نے رکھا۔ فاطمہ زہرا کو معلوم پڑا، فاطمہ زہرا وہاں سے روتی ہوئی آئی، ظالموں نے کیا کر دیا ہے؟ آ کر اپنے بابا اپنے والد نبیوں کے امام کے پیٹھ سے اتار کر رکھا تھا اور آپ نے ملامت کی تھی۔ مسلمانوں تو میرے آقا بھی فاطمہ زہرا سے بڑی محبت کرتے تھے، کہیں جانا ہوتا فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، آتے تو فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ عمران بن حسین کو لیا، حدیث میں ہے کہ عمران بن حسین کو لیا ہے میرے آقا نے، کہا چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ جب فاطمہ زہرا کے گھر پہنچتے ہیں میرے آقا نبی کونین تو فاطمہ زہرا کے گھر پہنچ کر دستک دی ہے۔ میرے آقا نبی کونین نے فرمایا میں آیا ہوں تمہارے دروازے پر، تمہارا بابا ہوں۔ تو ایسے موقع پر فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے میرے بابا اندر تشریف لائیے، اے میرے والد گرامی اندر تشریف لائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میرے ساتھ میں میرے صحابی عمران بن حسین بھی ہے۔ میرے آقا نبی کونین نے جب یہ کہا تو فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے بابا تو ٹھہر جائیے، اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے اور میں وہ چادر اوڑھے ہوئے ہوں، لیکن اگر میں چادر سے اپنا پیر ڈھانپوں گی تو میرا سر کھل جائے گا، اور اگر سر ڈھانپوں گی چھپاؤں گی تو میرا پیر کھل جائے گا۔ میرے آقا نبی کونین نے رومال لیا، اپنے چادر شریف کو باہر سے اندر پھینکا، کہا اے فاطمہ لو اس چادر سے پردہ کر لو۔ اب فاطمہ زہرا نے اب اس چادر سے اپنا پردہ کیا ہے اور اس کے بعد میرے آقا اندر تشریف لے گئے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں، اے میرے آقا اے میرے بابا میں بھوکی بھی ہوں، اے میرے آقا اے میرے بابا میں بیمار ہوں، بیماری کے عالم میں بھوک کی شدت نے بہت کمزور کر دیا ہے، کاش کھانا کہیں سے مل جاتا۔ میرے آقا نبی کونین نے کہا اے فاطمہ صبر کرو۔ فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے بابا بے شک میں صبر کر رہی ہوں، ہمیشہ میں فاقے سے تھی لیکن صبر کرتی رہی، لیکن اے میرے بابا اب میں بیمار ہوں، بیماری نے مجھے اتنا کمزور کر دیا، مجھے میرے اندر اتنی نکہت آ گئی ہے کہ میرے بابا کمزوری کی وجہ سے بھوک کی شدت کا احساس زیادہ ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں ایسے ہی ایک واقعہ اور بھی ہے، لیکن میرے آقا نبی کونین نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم ایک دن کی بھوکی ہو اور تمہارا بابا 3 دن کا بھوکا ہے، اس لیے میں بھوکا ہوں فاطمہ، اس لیے بھوکا ہوں کہ میں نے دنیا پر ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اے مسلمانوں ابھی ہی سے ہم اور آپ ایک سبق لے لیں، اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئے تو یہ سمجھ لینا یہ ہمارے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے، اصل زندگی ہمارے تو میدان محشر کے بعد ہے۔ اے مسلمانوں اگر نبی کی سیرت پر عمل کرتے رہے، پریشانی میں صبر کرتے رہے، اور اگر آپ نبی کونین اور ان کے نواسے حسن و حسین کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ہر مشکل گھڑی میں اگر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا تو یقیناً یہ آپ کی زندگی چاہے جو پریشانی کے عالم میں ہو، لیکن میدان محشر میں جب آپ کا جانا ہوگا تو آپ بھی صابرین کے سب میں ہوں گے، آگے آگے صبر و رضا کے امام حسین ہوں گے، پیچھے پیچھے ہم جیسے غلام۔ مسلمانوں میرے آقا نبی کونین نے کہا تمہارے بابا 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ایک روایت میں فاطمہ زہرا نے کہا ہے میرے بابا مجھے بڑی بھوک کی شدت ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے نبی کونین نے دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں اے مولا فاطمہ سے بھوک کی شدت تو ختم کر دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی فاطمہ فاقے سے رہی لیکن اس طرح بھوک کی شدت کبھی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں میرے آقا نے دعا فرمائی تھی۔ تو یہ صبر ہے مسلمانوں، یہ صبر ہے جو اس گھرانے کی شان ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اگر عطا کرے، کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
اب شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ مکان بنوا لیں تو اپنے پڑوس میں جائیں اور کہیں بھائی اللہ کا شکر ہے مکان میں نے بنا لیا، تیرا کیا ہوا، دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں، آپ آر نہ دلائیں بلکہ کہیں اے بھائی میں نے صبر کیا، میں نے حلال روزی کمانے کی کوشش کی، اللہ کریم کا کرم ہوا، کاروبار چھوٹا ہے لیکن اللہ نے اتنی برکتیں دی ہے، مکان بھی بنا لیا ہے، بچوں کے لیے میں اخراجات بھی پورے ہم کر رہے ہیں، ہماری پریشانی دور ہوتی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، ایسے موقع پر جب اللہ دے تو شکریہ ادا کرے، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ اگر اللہ دیتا ہے تو شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ لیتا ہے تب بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں انہوں نے اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا، اور جب تجارت کے لیے بھیجا تو جب وہ مال گیا چلا تو کچھ دن کے بعد ان تک خبر آئی کہ سرکار جو آپ نے مال تجارت کے لیے بھیجا تھا وہ مال لے کر گئے تاجر لوگ، لیکن جب راستے میں تھے تو وہ کشتی میں سوار تھے اور موجوں کی طغیانی آئی اور اسی درمیان کشتی وہ غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ سرکار سارا مال کشتی میں آپ کا تھا سب ڈوب گیا۔ کہتے ہیں جب یہ خبر آپ نے سنی تو فوراً اپنے دل کی طرف توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ جب یہ کہا اس کے بعد مریدین بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، سنا کہ میرے پیر نے، میرے آقا نے جب مال ڈوبنے کی خبر سنی ہے تو کہا الحمدللہ۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ سرکار جو آپ نے مال بھیجا تھا وہ مال ڈوبا نہیں ہے بلکہ وہ مال گیا اور فلاں ملک میں گیا، وہاں خوب نفع کے ساتھ وہ بکا، اور اس کے بعد وہ مال پھر وہاں سے خریدا گیا اور کافی منافع ہوا ہے اور دوسرا مال واپس آ رہا ہے۔ اب جب یہ خبر آپ نے سنی، سننے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی بائیں طرف، اور توجہ کرنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ پھر ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جب میرے آقا اور میرے پیر کے مال کو ڈوبنے کی خبر آئی تو میرے پیر نے تب بھی کہا تھا الحمدللہ، اور جب یہ مال واپس آئی، واپس ملنے اور نہ ڈوبنے کی خبر آئی اور خوب منافع ہوا تب بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ کہا ایک صاحب آگے بڑھے، کہا بات حضرت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ نے مال ڈوبنے کی خبر سنی تب بھی آپ نے کہا تھا الحمدللہ، اور جب آپ نے مال واپسی کا سنا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا اے میرے مریدو، بات یہ ہے کہ جب میں نے مال ڈوبنے کی خبر سنی تو میرے دل میں احساس ہوا، میں نے سوچا بہت زیادہ مال تھا ڈوب گیا، اب کون ہے جو مال سے نہ محبت کرنے والا ہو۔ میں نے مال کے ڈوبنے کی خبر سنی لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دل کی طرف توجہ کی، اور جب دل کی طرف توجہ کی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا دل یاد الہی سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماتم کنا ہو کہ میرا مال ڈوب گیا، اتنا نقصان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں میرا دل پریشان نہیں ہوا، بلکہ اس وقت بھی میں نے محسوس کیا تو کیا دیکھا کہ میرا دل یاد الہی میں مشغول ہے۔ تو میں نے کہا پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مال ضائع ہوا تب بھی مجھے احساس نہیں ہوا میرے دل کو، میرا دل جس کام پہ لگا ہوا ہے وہی کام کر رہا ہے۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سنا کہ میرا مال ڈوبا نہیں تھا، واپس آ رہا ہے اور اس کو خوب نفع کے ساتھ وہ بکا، اس کے بعد مال دوسرا آ رہا ہے۔ تو اب مجھے خوشی ہوئی، ڈوبے ہوئے مال کی خوشخبری مجھے ملی۔ تو ایسے موقع پر میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا، دل بڑا خوش ہوا ہے، لیکن جب میں نے توجہ کی تو یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کے پانے کی خوشی میں میرا دل مشغول جو ابھی تک یاد الہی میں تھا وہ کہیں غافل نہ ہو گیا ہو۔ لیکن جب میں نے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے کیا پایا کہ میرا دل خوشیوں سے جھوم نہیں رہا ہے بلکہ یاد الہی میں مشغول ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مال گیا تب بھی اللہ کا شکر رہا اور مال ملا تب بھی اللہ کا شکر ہے، اس لیے اللہ دیتا ہے تب بھی شکر ہے، اللہ لے لے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں بزرگ تھے، ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ امام حسین کے شہزادے شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، اور امام نے کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہیں، ہزاروں علی اصغر ہوتے تو تیری راہ میں اسے ہی قربان کرتا رہتا۔ یہ دل کس کا ہے؟ ایک باپ کا دل ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے سب؟ اس طرح کیوں امام کہہ رہے ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اے
مسلمانوں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بعض ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کی یہی شان ہے. کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹے کا وصال ہو گیا. جب بیٹے کا وصال ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں کہ حضرت کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے. سبھی لوگ غمگین ہیں، پریشان ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے بغداد میں رہنے والے وہ رب کی بارگاہ میں مسکرا کے دعا کر رہے ہیں، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. مولا اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ کی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، یہ شکریہ ادا کرنا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک بار سرکار عبداللہ ابن مبارک غالباً ہے، عبداللہ ابن مبارک ہیں، عبداللہ ابن مبارک کی بارگاہ میں ایک بلخ کے ایک صاحب آئے ملنے کے لیے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہاں سے آنا ہوا؟ کہا بلخ سے آ رہا ہوں. کہا اچھا بلخ سے آ رہے ہیں، اس لیے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. کہا اچھا آئیے بیٹھیے. بلخ آپ رہتے ہیں تو کیا شفیق بلخی کو آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں حضور میں شفیق بلخی کو جانتا ہوں، وہ تو میرے پیر ہیں، وہ تو میرے آقا ہیں. کہا اچھا آپ کے پیر ہیں شفیق بلخی؟ کہا میرے پیر ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں کبھی حاضر دیے ہو؟ کہا روز حاضر رہتا ہوں سرکار اپنے پیر کی بارگاہ میں. اے مسلمانوں ذرا دیکھیے کل کے پیر کیسے تھے اور آج کے پیر کیسے ہیں. آج کے پیر کا بھی کوئی جواب نہیں، مرید کا بھی کوئی جواب نہیں. پیر کے پاس بیٹھو گے تو کہیں گے ارے بے کیا حال ہے؟ ارے کون سی گاڑی سے نکلی ہوئی ہے؟ ٹاٹا کی کون سی گاڑی نکلی ہوئی ہے؟ کہا یہ گاڑی نکلی ہے. جب اچھا یہ گاڑی میری پرانی ہو گئی ہے، اب دو چار لوگ اور مریدوں سے بات کر لینا، گاڑی چینج کرنی ہے. تو پیر صاحب مریدوں سے کہتے ہیں گاڑی چینج کرنی ہے. پتہ چلا ہے کہ ایک سال ابھی ہوا ہے، مریدوں نے گاڑی نذرانے میں پیش کی ہے اور پیر صاحب کہتے ہیں ایک سال کی گاڑی پرانی ہو گئی ہے. اور پتہ چلتا ہے ایک صاحب پیر صاحب کے بارے میں میں نے سنا کہ ان کا ایک مرید ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے لیکن ماں باپ کی خبر نہیں لیتا. ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ سالوں سال 2-3 مہینے ہو جاتے جاتا نہیں ہے. جو بھی پیسہ کماتا اللہ کر پیر صاحب کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ادھر بیچارے ان کے ماں باپ کھانے کے ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، چاہے پیر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے محدث ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے جو ہو، اگر اس کے ماں باپ کسی کی بنیاد پر ناراض رہتے ہیں تو کل میدان محشر میں اسے جواب دینا پڑے گا. یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوئی یہ ٹھیکیداری ہے، کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. ماں باپ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس کے سارے اعمال اس کے حقارت کر دیے جائیں. اور امام حسین کے خطبے میں سے ہے، امام حسین نے ایک مقام پہ خطبہ دیا تھا کہ کسی ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا، کل میدان محشر میں اس کا بھی حشر اسی ظالم کے ساتھ ہوگا. تو معلوم ہے اگر کوئی کسی کوئی گناہ میں شامل ہے تو اس کا بھی وہ حصے دار ہے. وہ چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے ہم ہوں، چاہے چودھری صاحب ہوں، چاہے زمیندار صاحب ہوں، چاہے جو ہو، جہاں تک ہو سکے. میرے آقا نے ایک بار جہاد میں ایک صاحب بھی جا رہے تھے، پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں، ضعیف ہیں. میرے آقا نے فرمایا جہاد میں نہ جاؤ، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. پتا چلا مسلمانوں جب میرے آقا نبی کونین اس طرح تعلیم دے رہے ہیں تو پیر صاحب کی کیا مجال ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں ہمیشہ رہے، ماں باپ کی خبر نہ لے. ارے پیر صاحب ناراض ہو جائیں، ماں باپ دعائیں دیتے رہے، وہ بیٹا جنتی ہے، اور پیر صاحب خوش رہے اور ماں باپ ناراض رہے، وہ بیٹا جہنمی ہے. وہ بیٹا جہنمی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے. پیر صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے، پیر صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے جس کے ماں باپ ناراض ہیں یاد رکھو، یاد رکھو اس سے اللہ کی رحمتیں روٹھی ہوئی ہیں. آج ہی خدا نہ کرے کسی کے بیٹے سے ماں باپ ناراض ہوں، اس کے زندگی میں اس سے برے دن کبھی نہیں ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں. اور جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اگرچہ کٹیا میں رہتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض رہتے ہوں وہ محل میں رہتا ہے، یاد رکھو اس کی کٹیا یقیناً محل سے بہتر ہے. اس لیے اس کٹیا میں ماں باپ کی دعائیں ہیں. مسلمانوں بات لمبی چلی جا رہی لیکن آئے سنیے. تو شفیق بلخی کے مرید کہا حضور میں تو روز اپنے پیر کی بارگاہ میں رہتا ہوں، حاضر رہتا ہوں، لیکن ایسا نہ سوچئے گا کہ حاضر رہتے ہیں وہ لوگ تو ماں باپ سے دور نہیں. وہ اللہ والے ایسے تھے کہ اگر ماں باپ کے بارے میں سنتے تو ضرور کہتے جاؤ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں پہلے ان کی خدمت کرو.
وہ ایسے اللہ والے تھے مسلمانوں. صحیح معنوں میں اللہ والوں کی پہچان یہی ہے جو ماں باپ سے جوڑ دے, اور دنیا دار کی پہچان یہ ہے کہ جو ماں باپ سے دور کر دے. شفیق بلخی کے مرید تھے. کہا حضور میں تو برابر رہتا ہوں حضرت کی بارگاہ میں. تو کہا کیا وہاں کچھ سیکھا ہے؟ کہا بہت کچھ سیکھا ہوں. کہا ارے کچھ کمال حاصل کیا؟ کہا ارے حضرت بہت کمال حاصل کیا. کہا کتنا کمال حاصل کیا؟ کہا مجھے اتنا کمال مل گیا ہے کہ اگر اللہ عطا کرے تب بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگر اللہ نہ دے تب بھی صبر کرتا ہوں, تب بھی صبر کرتا ہوں. یعنی اگر اللہ کھانے کے لیے شام کو دے رہا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگر نہ دے اللہ تو صبر کرتا ہوں, بھوکا بھی رہوں تب بھی صبر کرتا ہوں. جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اے شفیق بلخی کے مرید, اگر تمہاری شان یہ ہے تو ہمارے بغداد میں تمام دروازے پہ رہنے والے کتے بھی ایسے رہتے ہیں, مالک نے دے دیا تو کھا لیا, نہیں دیا تو چپ چاپ بیٹھے ہیں دروازے پر. تو اگر یہ کمال کی بات ہے تو ایسے تو ہمارے یہاں تمام کتے ہیں. تو کہا حضور اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کے مریدوں کی شان کیا ہے, آپ کے مریدوں کا حال کیا ہے؟ کہا سنو, جو میرا مرید ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور نہ دے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے مسلمانوں, کچھ بندے ایسے اسی لیے ان کے بارے میں کہا ہے تعریف تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو مسلمانوں یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ اگر کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اگر اللہ کوئی نعمت لے لے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو وہ جو بغداد کے بزرگ تھے نا, تو دیکھا لوگوں نے کہ ہم لوگ تو غمگین ہیں, آئے ہیں اور تعزیت کے لیے آئے ہیں, حضرت کا بیٹا وصال کر گیا ہے, لیکن حضرت کا تو عجب حال یہ ہے, عجب حال ہے, آج تک ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں. ان کا بیٹا انتقال کر گیا, ان کے آنکھوں میں آنسو کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسا آدمی ہے, یہ کیسے حضرت ہیں کہ ان کا بیٹا, ان کے بیٹے کی لاش دروازے پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آئے کہا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بات کیا ہے کہ آپ کے بیٹے کی لاش ہے اور آپ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ارے کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ قربان جاؤ مسلمانوں, ایسا جملہ آپ نے ادا فرمایا جو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے نمونے عمل ہوگا. آپ نے کہا ہم شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان تو گئی ہے لیکن ایمان نہیں, میرا بیٹا جان دیا ہے لیکن ایمان کے ساتھ گیا ہے, ایمان کے ساتھ گیا ہے. مسلمانوں یہ حضرت نے جملہ ادا فرمایا, جان جائے جائے لیکن ایمان نہ جانے پائے. اس لیے حسینیت یہی ہے. میدان کربلا میں آقا حسین نے جو شریعت بچائی ہے, میدان کربلا میں جو میرے آقا حسین نے پرچم حق کو بلند کیا ہے, قیامت تک اگر کوئی صبر کرے گا تو یقیناً اس قافلے کے سالار امام حسین ہی ہوں گے. اگر کوئی استقامت میں لاجواب ہوگا تو اسے ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ حسین کا صدقہ ہے. اے مسلمانوں, ہر موڑ ہر لمحے اگر آپ اپنے زندگی میں حسین کو اگر ملاحظہ کرنا چاہے تو حسین کی زندگی آپ کے لیے نمونے عمل ہوگی. آپ اپنے بہن سے محبت کر رہے ہو, ایسے موقع پر آپ کو کہنا پڑے گا جو میری یہ بے انتہا محبت اپنے بہن سے ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا یقیناً یہ حسین کا صدقہ ہے, اس لیے کہ حسین نے اپنی بہن زینب سے بے انتہا محبت کی تھی. اگر آپ بھتیجوں سے محبت کر رہے ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا میدان کربلا میں حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو سینے سے لگا کر میدان کربلا میں دین کی بقا کے لیے آپ نے بھیجا تھا. اگر محبت دیکھنی ہے ایک چچا بھتیجے کی تو دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی جیسے چچا حسین ہے اور جیسا بھتیجا قاسم ہے, دنیا میں نہ کوئی ایسا چچا ہے اور دنیا میں نہ کوئی ایسے بھتیجے ہیں. تو ایک چیزیں ہم میدان کربلا میں دیکھیں گے. ہم نے تو سوچ لیا ہے فلسفے شہادت کیا رموز اور کیا اسرار. ارے ہم کہہ رہے ہیں رموز و اسرار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, فلسفہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. فلسفہ کیا ہے, یہ ہے, کیا ہے, وہ کیا. صحیح معنوں میں آپ جس طرح جس انداز میں حسین کو سمجھنا چاہو گے, ہر لمحہ حسین آپ کو سمجھتے نظر آئیں گے. اسی لیے ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ابھی میں موبائل میں کچھ غیر مسلم شعراء کے کلام دیکھ رہا تھا. اس میں تمام پنجابی شاعر ہندو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے آقا حسین کی بارگاہ میں منقبت لکھے ہیں اور ایسے خراج پیش کیے ہیں مسلمانوں کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میں کہنا چاہوں گا یہ صرف حسین کا غم، حسین کا صبر صرف ہمارے لیے خاص نہیں ہے. جو بھی حسین کے صبر سے حصہ لینا چاہتا ہے، حسین کا صبر عام ہے، وہ حصہ لے سکتا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے جینی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو. اگر حسین کی عظمتوں سے حصہ لینا چاہتا ہے تو حسین کے لیے بارگاہ میں ہر چیز ملے گا. محبت چاہتے ہو، حسین کی بارگاہ میں عبادت کا رنگ چاہتے ہو، حسین کی بارگاہ میں شجاعت کا رنگ چاہتے ہو، حسین کی بارگاہ میں حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ اگر سجدے کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کی بارگاہ میں کون ہے کہ سر پہ تلوار، سر پہ دشمن کا وار اور سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہا ہو فزت میرا بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حسینوں نے کہا سجدہ تو سب نے کیا، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. مسلمانوں، یہ حسین کا وہ کردار ہے جو ہم آپ کے لیے ہر لمحہ ہر آن نمونِ عمل ہے. ایک واقعہ بیان کریں گے پھر اپنی بات ہم ختم کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حسین کی محفل میں کوئی مجبوری میں بیٹھے. جتنی محبت آپ کو اجازت دے اتنی ہی محبت کے ساتھ بیٹھیے. ایک بات آپ سے کہیں گے، اور اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ آقا حسین کے پیغام کو عام کرنے کا طریقہ تو یہ ذکر حسین بھی ہے. اس میں حسین کے پیغام عام کیے جاتے ہیں اور حسین کا ایک خاموش جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لنگر عام کرتے رہو، سبیل پلاتے رہو، سبیل پلاتے رہو. آپ نے دیکھا ہوگا سکھ دھرم میں، سکھ مذہب میں لنگر کی بڑی اہمیت ہے. یہ لنگر کی اہمیت کہاں سے ہو پائے ہیں؟ جب گرو نانک دیو بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو بابا فرید نے انہیں لنگر کا طریقہ بتایا تھا کہ اس سے یہ خوبیاں ہیں. وہیں گرو نانک دیو نے بابا فرید کی بارگاہ میں جب اس کی فضیلتیں، اس کے تعریف سنے تو اسی وقت سے انہوں نے لنگر کھلانا شروع کیا. آج ان کے انوائی، ان کے ماننے والے آج اس طرح لنگر کھلا رہے ہیں، اس طرح کھلا رہے ہیں. کہیں بھی چلے جائیے گردوارے میں تو وہاں لنگر پائیں گے. لیکن اے مسلمانوں، ہم اور آپ بھی بتانا چاہتے ہیں کہیں بھی اگر حسینی آباد ہے تو وہاں بھی حسین کا سبیل ضرور پائیں گے. بامبے میں چلے جائیے، حسینی اگر آباد ہیں، سبیل حسین لگا ہوا ہے، مٹکا رکھا ہوا ہے، کہیں فریجر ہے. آپ کسی گلی محلے میں جائیے ضرور پائیں گے. تو یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ یہ آقا حسین کو پیاسا یزیدیوں نے رکھا تھا، بھوکا رکھا تھا. لیکن ہم اور آپ بتا رہے ہیں اے یزیدیوں، تم نے بھوکا رکھا ہے اور تم لوگوں نے اگر حسینیوں کو پیاسا رکھا ہے تو یاد رکھو تمہاری پیاسا، تمہارا جو یہ انداز ہے وہ کربلا میں دفن ہو جائے گا. اور حسین کے پیاس کو یاد کر کے حسین اتنا پانی پلائیں گے کہ کسی بھی ایک ذات کے نام پر اتنا پانی کوئی نہیں پلایا ہوگا جتنا حسینوں نے حسین کے نام پر پانی پلایا. کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا ہے. مسلمانوں، ایک واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، عرض کر کے اپنی بات ختم کریں. حضرات، میرے آقا حسین کی ماں فاطمہ زہرا، جن کی عظمتوں کی ایک جھلکی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. بابا مولا علی ہیں جن کے بارے میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، حسین منی وانا من الحسین. اور یہ جگہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. میرے آقا نے فرمایا. اسی میں کچھ لوگ اتنا گھوم کھچڑ کر لیے کہ کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. مولا سے مراد کوئی سمجھ رہا خلیفہ ہیں مولا علی، خلیفہ بلا فصل. خیر، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا سے مراد یہاں یہ خلیفہ نہیں بلکہ مولا سے مراد آقا، دوست، مہربان، یہ چیزیں ہیں.
تو میرے آقا نے مولا علی کے تعلق سے بہت سی باتیں اسے کہی ہیں. میرے آقا نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے وہ اللہ سے راضی ہے, اللہ اس سے راضی ہے. میرے آقا نے مولا علی کو علم دیا تھا. خیر, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں بہت ماہر تھے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. مولا علی کے بارے میں عمر فاروق کہہ رہے ہیں, سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گلی سے تشریف لے جا رہے تھے. دو آدمی ایک اونٹ کے لیے دعویٰ کر رہے تھے, اونٹ یہ میرا ہے. ایک کہہ رہا تھا اونٹ میرا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دونوں گئے, کہا سرکار فیصلہ فرما دیں, آپ تو علی ہیں, آپ کا فیصلہ دنیا تسلیم کرتی ہے, آپ کا فیصلہ لاجواب ہوتا ہے. اے مولا علی, ہمارے درمیان میں نزاع اختلاف یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اونٹ میرا, یہ کہہ رہا اونٹ میرا. مولا علی نے فرمایا دیکھنے میں حلیہ مسلمان کا لگ رہا ہے, اب اونٹ تو کسی ایک کا ہے, تم میں سے کوئی نہ ایک کوئی جھوٹا ہے, اور جھوٹا دعوے دار ہم ایسے لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں. آپ آگے بڑھے. ایک آگے بڑھا, اس کے آنکھوں میں آنسو تھے, دامن تھاما, کہا سرکار اب چونکہ علی کے سامنے بات آ گئی ہے, داماد نبی کے سامنے بات آ گئی ہے, اب اس میں حقانیت و صداقت کس کے ساتھ ہے. اے مولا علی, ایک بات میں عرض کرتا ہوں, آپ اس کو آپ دیکھ لیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو اونٹ میرا ہے. کہا کیا بات ہے. کہا سرکار چونکہ میں پیدائشی اور خاندانی اونٹ پالنے والا ہوں, میرے گھر میں خاندانی طور پر اونٹ کی پرورش ہوتی رہی ہے, چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں جس کے جو اونٹ ہے, اونٹ کے دل میں داغ ہے, وہ داغ اس طرح ہے کہ جو کہیں کسی نہ کسی غم سے داغ ہے. تو میرے آقا مولا علی نے کہا ٹھیک ہے, اپنے خادم کمبر سے کہا اس کو ذبح کیا جائے. ذبح کیا گیا, چمڑا نکالا گیا, گوشت الگ کیا گیا, اور سرکار مولا علی نے کہا دل لایا جائے. جب جلا کر دل کو پیش کیا تو کیا دیکھا کہ دل کے اندر داغ ہے. مولا علی نے دیکھا ایک داغ نہیں کئی داغ ہیں. مولا علی حیران ہے, آخر یہ کیسے جان گیا کہ اس جانور کے دل کے اندر یہ داغ ہے. آپ نے کہا آپ قریب آ جا, یہ بتا تجھے معلوم کیسے ہوا کہ اس کے دل کے اندر داغ ہے. کہا سرکار چونکہ ہمارا گھرانہ اونٹ پالنے کا ہمارا ایک خاندانی پیشہ ہے, ہم اونٹ پالتے رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک بار اونٹنی نے بڑا خوبصورت اونٹ جنا, اور جب پیدا کیا تو اتنا خوبصورت اونٹ تھا, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. کہتے ہیں ایک بار میری ماں نے دیکھا کہ اونٹ کا بچہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. کہا اے میرے بیٹے, چونکہ یہ نظر بد کا شکار ہو گیا ہے, اب مجھے لگتا نہیں کہ یہ اونٹ کا بچہ بچ پائے گا, اس لیے تم اسے ذبح کر دو. کہا میں نے چھری لیا اور اس کے بعد اونٹ کے بچوں کو گرایا اور میں نے ذبح کیا, ذبح کرنا شروع کیا. چونکہ اونٹ نہر بھی کیا جاتا ہے, ذبح بھی کیا جاتا ہے. نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کہ اس کو نیزے سے کونچ کر اور اس کے بعد اس کے رگ کو کاٹا جاتا ہے, تلوار مار کے اس کے رگ کو کاٹا جاتا ہے, تو اس کے سینے میں تلوار کو پیوست کر کے اس کو نہر کیا جاتا ہے, اور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ گردن کاٹ کے ذبح کیا جاتا ہے. اس کا آخر اچھا معاملہ کیا ہے تو آپ سن لیجئے. جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں جانور جو گائے بیل یا جو بھی جانور ہوں ذبح کیا جائیں, تو جو بکری ہوتی ہے تو اس کا جو شہرگ ہوتا ہے, جو اصلی رگ ہوتا ہے, تو ذبح کرنے میں وہ کٹ جاتا ہے, اس کا رگ ذبح یہاں گردن پہ ہوتا ہے. اس لیے جب ذبح کیا جاتا ہے تو چونکہ جلدی خون نکلے اور جلدی دم توڑ دے, اس کو تڑپایا نہ جائے, تکلیف نہ دیا جائے, اس لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور اونٹ کا جو شہرگ ہوتا ہے تو اس کا شہرگ اس کے سینے پہ ہوتا ہے, اس لیے وہاں تلوار کو موقع وار کر کے اور اس کے بعد شہرگ کو کاٹ کر اور خون جلدی نکالا جاتا ہے, اس لیے اس کو نہر کیا جاتا ہے. تو وہاں جو بھی رہا ہو, چھوٹا بچہ تھا ذبح کیا, اور جب ذبح وہ کر رہا تھا اتنے میں ان کے باپ آ گئے, اور جب باپ آئے تو کیا دیکھا کہ باپ نے پیچھے سے پکڑ رکھا ہے. مڑ کے دیکھا کیا بات ہے میرے والد گرامی, مجھ سے کون سی خطا ہو گئی, کون سی غلطی ہو گئی. کہا نادان تو کیا کر رہا ہے. کہا سر میرے والد گرامی چونکہ ایسا معاملہ تھا میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. کہا ذبح تو کر رہا ہے لیکن اس کی طرف تو دیکھ. تو کہا میں نے جب دیکھا تو یہی اونٹ تھا, اور جب میں نے اونٹ کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اونٹ کے آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن وہ آنسو پانی کے قطرے نہیں ہیں, خون کے آنسو گر رہے ہیں. میں نے کہا ہے میرے والد یہ کیا ہے. کہا ایک باپ کے سامنے ایک بیٹے کو تو ذبح کر رہا ہے, اس لیے ایک باپ کا دل رو رہا ہے, اس کا
دل کلیجہ رو رہا ہے، اس کا دل زخمی ہو گیا ہے۔ تو اے مولا علی، چونکہ میں نے اس کے نگاہوں کے سامنے جب ذبح کیا تھا اس کے بچے کو، تو مجھے معلوم ہو گیا یہ دل سے رویا تھا، اس لیے اب اس کا دل زخمی ہے تو اس کے دل میں داغ ہوگا۔ مولا علی کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا ارے جب ایک جانور اپنے لال کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ پا رہا ہے تو ایسے موقع پر میدان کربلا میں میرا حسین ہوگا اور اس کے سامنے اس کے شہزادے علی اکبر کا سینہ چھلنی ہوگا اور نہ محمد کا لاشا تڑپے گا، بھائی عباس کا بازو قلم ہوگا، قاسم کی جوانی لٹ رہی ہوگی، میرا بیٹا کیسے صبر کرے گا؟ اے مسلمانوں، لیکن ایسے موقع پر ہم جیسے غلاموں نے کہا حسین نے جب صبر کیا ہے تو اب دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی اے حسین تیرا کردار زندہ ہے، تیری شجاعت زندہ ہے، تیری عبادت زندہ ہے، تیرا ہر معاملہ زندہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حسین جو تجھے مارنا چاہتے تھے وہ مر گئے ہیں، حسینی زندہ ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر حسین، خاندان حسین، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے مسلمانوں، آج بھی آقا حسین کو ہم زندہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی کے لیے شاہد قرآن کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ قرآن میں یہ کیوں آیا تمہیں شعور نہیں؟ قرآن میں کیوں آیا تمہیں شعور نہیں؟ قرآن نے کہہ دیا جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ زندہ ہے، بات کافی تھی، لیکن قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں؟ اس لیے قرآن کو نازل کرنے والا پروردگار ہے، قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کو معلوم تھا میرے جب برگزیدہ بندے شہید کیے جائیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے ارے کیسے مر، کیسے وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، کہیں نظر تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، کہیں ان سے مشابہ تو نہیں ہو رہا، اگر زندہ ہیں چلو ملاقات کریں، زندہ ہیں چلو دیکھتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اگر اتنے ملاقات کا شوق ہے تو کیا آپ نے ملک الموت سے کبھی ملاقات کی ہے؟ تمہارے گھر میں ملک الموت آتے ہیں، روح نکال کر لے کے جاتے ہیں، کیا کبھی آپ نے ملاقات کی ہے؟ ارے رحمت کے فرشتے گھر میں آتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ملاقات کی ہے؟ سب تو چھوڑیے، ارے جنات بابا سے کبھی ملاقات کی ہے؟ جنات بھی ایک مخلوق ہے، آپ بتائیے کبھی جناتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو کیا معلوم یہ ہوگا، کیا معلوم ہوا اللہ کے کچھ مخلوق ایسے ہیں جن کے زندگی کا انداز یہ ہے جس سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، جن کے زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو پتا چلا مسلمانوں، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا کوئی اگر معاملہ دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں انہوں نے کوئی قربانی پیش نہیں کی ہے، لیکن یہ جنات ان کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو پتا چلا یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ خدا میں گردن کٹا کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے، گردن تو کٹ گیا ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، یہ کافر ہے۔ تو یاد رکھیے اگر وہ زندہ ہیں۔ آخری بات، کتنے لوگ ایسے ہیں، ویسے اس پہ ہم زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں، جو سچا حسینی ہوگا نا وہ دنیا کو نہیں دیکھے گا، وہ تو یہ دیکھے گا حسین کس سے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا یہ بتائیے محبت حسین کی انتہا کیا ہے، کس درجے حسین سے محبت کی جائے؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، حسین سے محبت کرنے والے امام زین العابدین سے بڑا کوئی ہوگا، جن کے والد گرامی تھے، لیکن ان کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ بعد کربلا امام زین العابدین ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ ہوا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے زین العابدین کا نام ایک لقب ان کا سید الساجدین بھی ہے۔ تو اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو صحیح معنوں میں اپنے سجدے میں، اپنے نماز میں خشوع و خضوع لاؤ، جہاں آپ
5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए रात की तारीकी में 2-4 रकात नमाज और पढ़ के और उसके बाद रब की बारगाह में हुसैन का सदका मांगिए। अल्लाह ताला आपको हर दुनिया और हर आखिरत की नेमतों से माला माल जरूर। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने हुसैनी भाइयों ने जिस तरह इस महफिल नूर के एहतमाम में हिस्सा लिया, खास तौर से बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका तस्करा होता रहा। शाहिद भाई के घर आया, हुस्न इंतजाम, हुस्न अखलाक, हुस्न ज़ियाफत से बड़ा महजूज हुआ। अल्लाह ताला उनके दस्तरखान को और वसी फरमाए, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को और वसी फरमाए। जितने भी उनके दस्तबाजू और जितने भी उनके अहबाब, खास तौर से अल्लामा फजल हक असलमी साहब के दस्तबाजू बनकर जिनकी खिदमत कर रहे हैं, हुसैनी मिशन को आम कर रहे हैं, अल्लाह सबको आका हुसैन और करबला वाले सरकारों का सदका अता फरमाए। इस आबादी में जितने भी हुसैनी हैं मौला सबको सादो आबाद फरमाए। चलते चलते इलाही भाग के बनी फातिमा की बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।